باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا کل تذکرہ ہوا تھا کہ اسلام میں جتنی اہمیت کے حامل ہیں اور جتنی ان کی خدمات اور قربانیاں ہیں، اسی اعتبار سے ان کو بہت سارے لوگوں کی طرف سے دکھ پہنچے ہیں۔ عام جو انسانی مزاج ہے کہ احسان کرنے والے کو ہمیشہ ہی ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو غیر مناسب ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے صرف وہ کام جو صدقات جاریہ میں آتے ہیں اور دیر تک امت مسلمہ نے ان سے فائدہ اٹھا رہی ہے اور قیامت تک اٹھاتی رہے گی، ان میں سے ایک کام بیر روما کا ہے۔ جب مدینہ منورہ میں مسلمان آئے تو مدینہ منورہ میں ایک ہی کنواں تھا جس کا پانی میٹھا تھا، پینے کے قابل تھا، اور اس کنویں کا نام بیر روما تھا، یہودی کی ملکیت تھا۔ وہ مسلمانوں کو پریشان کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مسلمان ایسا ہو جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے تو اللہ تعالیٰ ہی جنت میں اس کو اس کا بہتر اجر عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنواں خریدا، اور یہودی منہ مانگی قیمت پر بھی دینے کو تیار نہیں تھا۔ چنانچہ پھر اس نے آدھا کنواں بیچا۔ آدھا کنواں بیچنے کا مطلب یہ تھا کہ ایک دن تمہارا ایک دن میرا۔ اس کا خیال یہ تھا کہ میری کمائی بھی جاری رہے گی اور ایک ہی دفعہ یک مشت بہت بڑی رقم بھی مجھے مل جائے گی۔ لیکن مسلمان اپنا سارا 2 دن کی ضرورت کا پانی اسی دن بھر لیا کرتے تھے اور دوسری دن کوئی گاہک اس کو میسر نہیں آتا تھا، اس لیے باقی حصہ بھی اس نے بیچ دیا، اور وہ بھی منہ مانگی قیمت پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدا، اور یہ پورے کا پورا کنواں پھر عام لوگوں کے لیے وقف کر دیا گیا اور اس سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ سن 7 ہجری میں مسجد نبوی چھوٹی پڑ رہی تھی، نمازی بہت بڑھ گئے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مسلمان ایسا ہو جو اپنے مال سے جگہ خرید کر، یہ جو فلاں لوگوں کی ساتھ میں جگہ ہے، خرید کر مسجد کے لیے وقف کر دے جس سے مسجد میں توسیع ہو جائے، تو اس کا اجر بھی اللہ ہی اس کو قیامت والے دن جنت میں سے عطا فرمائیں گے، بہتر اجر عطا فرمائیں گے۔ تو وہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جگہ خریدی اور منہ مانگی قیمت پر خریدی۔ اس کے اعداد و شمار بھی ایک دفعہ میں نے عرض کیے تھے۔ تو خرید کر مسجد نبوی میں توسیع کروائی، اور یہ پہلی توسیع تھی جو مسجد نبوی میں کی گئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کی گئی۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کوئی توسیع نہیں ہوئی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی توسیع کی، اور اس کے بعد پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نئے سرے سے بہت ساری جگہ کو اندر شامل کیا، اور تعمیر بھی اس وقت کے معیار کے اعتبار سے اچھی بنائی۔ تو بعد میں پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تو بہرحال مسجد نبوی کی توسیع ایک ایسا عمل ہے کہ قیامت تک لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا فائدہ پہنچ رہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت بھی تھی کہ جنت میں اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر ان کو عطا فرمائیں گے۔ اور غزوہ تبوک یہ مسلمانوں کے لیے ایک سخت ترین جنگ کا مارکہ پیش آیا، اور اس کو غزوہ عسرہ بھی کہتے ہیں۔ تنگی تو بدر میں بھی تھی، احد میں بھی تھی، اور غزوہ احزاب میں بھی بڑے سخت حالات تھے، لیکن غزوہ عسرہ تنگ دستی کا غزوہ، یہ غزوہ تبوک کو کہا جاتا ہے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مسلمانوں سے اپیل کی کہ اس غزوے میں حصہ ڈالو، تعاون کرو۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے باما ساز و سامان 100 اونٹ کا اعلان کیا، اور پھر 200 اونٹ کا دوبارہ دوسری مجلس میں اعلان کیا، اور یوں کرتے کرتے 950 اونٹ اس غزوے کے لیے پیش کیے باما ساز و سامان، اور 1000 کا عدد پورا کرنے کے لیے ساتھ میں 50 گھوڑے بھی ادا کیے، تو یہ 1000 کا عدد پورا ہوا۔ اور 1000 سونے کے سکے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آستین میں بھر کے اور اس کو یوں پکڑ کے لے کے آئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں اس کو انڈیل دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اس کے بعد حضرت عثمان غنی سے اگر کوئی خطا ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائیں گے، ان کو کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اتنی بڑی بڑی بشارتیں موجود ہیں تو پھر ہمیں چاہیے کہ اسی اعتبار سے ان شخصیت کی قدر کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ جو 950 اونٹ اور 50 گھوڑے اور 1000 دینار یعنی سونے کے سکے، اگر اس وقت محتاط اندازے کے مطابق بھی اس کی قیمت لگائی جائے، مالیت لگائی جائے، تو یہ 1.5 ارب کے لگ بھگ بنتی ہے۔ تو ایک شخص ایک غزوے میں اتنی بڑی مالیت صرف کرتا ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ یہ غزوات بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اثرات بعد میں صدیوں تک قائم رہتے ہیں، تو یہ بھی ان کے صدقات جاریہ میں سے ہے۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا تذکرہ کیا، اور آپ نے فرمایا کہ بہت قریب زمانے میں، مستقبل قریب کے اندر فتنے رونما ہوں گے، اور اس وقت جو راست باز ہوگا اس کا تعاون کرنا، صحیح راستے پر جو ہوگا اس کا تعاون کرنا۔ اتفاق سے ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی تو سامنے سے ایک صاحب اپنے چہرے پر اور سر پر کپڑا ڈالے گزر رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ جو صاحب گزر رہے ہیں یہ صحیح راستے پر ہوں گے، ان کا تعاون کرنا، حق راستے پر ہوں گے، ان کا تعاون کرنا۔ تو صحابی کہتے ہیں، روایت کرنے والے، کہ میں اٹھا اور میں نے جا کر ان صاحب کو پکڑا اور ان کا کپڑا ہٹا کے دیکھا تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اور پھر بھی مزید تسلی کے لیے وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کے رخ کو پکڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا، اور کرنے کے بعد میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ان صاحب کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ یہ حق پر ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، انہی کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ حق پر ہوں گے، ان کا ساتھ دینا۔ تو یہ خبر ہے، اور خبر کے اندر ذرہ بر تغیر کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ایسی بشارتیں بھی ان کے حق میں موجود ہیں۔ اور وہ معروف اور مشہور قصہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تھے، اور آپ کا معمول تھا آپ اپنے گھر کے اوقات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے تھے۔ ایک حصہ آرام کے لیے ہوتا تھا، ایک گھر کے افراد کے لیے ہوتا تھا، اور ایک خاص لوگوں کے ساتھ مسلمانوں کے مستقبل کے لیے مشاورت کے لیے ہوتا تھا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح کے بڑے بڑے حضرات تشریف لاتے اور ان کے ساتھ مشاورت ہوتی، فلاں جنگ ہم نے کیسے لڑنی ہے، فلاں علاقے کے نظام کو کیسے چلانا ہے، فلاں جگہ پر کون سے صاحب کو مقرر کریں، تو اس طرح کے معاملات پر بات چیت ہوتی تھی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ تو جب حضرت عثمان غنی آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑے کو درست فرمایا اور آپ ٹھیک ہو کر بیٹھ گئے۔ بعد میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ پہلے دونوں بزرگوں کے آنے پر تو آپ اپنی حالت میں لیٹے رہے، اور حضرت عثمان کے آنے پر آپ نے اتنا اہتمام کیا، تو اس کی وجہ کیا تھی؟
تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں ایسے شخص سے حیا کیوں نہ کروں کہ جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اور وہ مواقع کہ جن میں اللہ کے فرشتوں نے حضرت عثمان سے حیا کی، ان میں سے ایک موقع یہ تھا کہ مدینہ منورہ میں کوئی مسئلہ درپیش تھا جس میں صحابہ کرام کا رش تھا اور فرشتے بھی وہاں پر موجود تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو اپنی طرف بلایا، وہ آگے بڑھے تو سینہ مبارک سے چادر ہٹ گئی۔ چادر لی ہوتی تھی اوپر، جیسے احرام کی چادریں ہوتی ہیں، سلے ہوئے کپڑوں کا رواج اتنا زیادہ نہیں تھا اور تنگ دستی بھی تھی، تو چادر ہٹ گئی۔ تو جیسے ہی چادر ہٹی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرشتوں کو دیکھ رہے تھے، تو فرشتے اپنی جگہ سے پیچھے ہٹ گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا حضرت عثمان کو کہ اپنے سینے کو ڈانپ لیں، کیونکہ اللہ کے نبی کا حکم تھا، آپ نے بلایا تھا، تمام تر توجہ اس طرف تھی تو ان کا خیال ہی نہیں رہا، تو آپ کے اشارہ کرنے پر انہوں نے اپنے سینے کو ڈانپا تو فرشتے آگے بڑھ گئے اور پھر اپنی جگہ پر آ گئے۔ بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ فرشتوں سے پوچھا کہ تم پیچھے کیوں ہٹ گئے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت عثمان غنی کی حیا کی وجہ سے ہم پیچھے ہٹ گئے تھے۔ تو جن سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کریں، اللہ کے نبی بھی حیا کریں، یقیناً اللہ بھی ان سے حیا کریں، تو پھر امت مسلمہ کے ان لوگوں کو بھی حیا چاہیے جو ان شخصیات کے بارے میں زبان دراز کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔